محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ شہر کا معروف وکیل ایک بھکارن کا بیٹا ہے۔ 30 سال پہلے میں اپنی بیوی اور ہونے والے بچے کو بے یار و مددگار چھوڑ کر جب ملک سے بھاگا تھا تو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ قدرت مجھ سے اپنا انتقام اتنا بھیانک لے گی۔ عدالت نے مجھے عمر قید کی سزا سنا ڈالی تھی، لیکن اگلے ہی لمحے یہ دیکھ کر میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ میں نے ایک نگاہ اپنی بیوی پر ڈالی تھی، جو ابھی کچھ دیر پہلے واش روم سے آ کر بیٹھی تھی۔ اس کی حالت کافی خراب تھی۔ اس کا 7واں مہینہ چل رہا تھا۔ بہت جلد ہماری گود میں ایک ننھا مہمان آنے والا تھا۔ اس کے بھرے ہوئے وجود سے میں نے نظریں چرا لی تھیں، کیونکہ جو کام میں کرنے جا رہا تھا میں خوب جانتا تھا۔ میں وہاں جا کر عیش کی زندگی تو گزاروں گا، لیکن سکون نہیں ہوگا۔ چند لمحے میں کمرے میں ہی بیٹھا رہا تھا اور پھر خاموشی سے اٹھ کر باہر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ گلی میں آ کر میں نے ایک گہری سانس ہوا کے سپرد کی تھی۔ مجھے شروع سے ہی نہ اپنی بیوی سے لگاؤ تھا، نہ ہونے والے بچے سے۔ مجھے صرف اور صرف دولت سے لگاؤ تھا۔ کافی دیر تک میں گلی میں کھڑا خود کے دماغ کو درست کرتا رہا تھا اور پھر آفس کے لیے روانہ ہو گیا تھا۔ وہاں جا کر ہی تو میری قسمت بدلی تھی اور میں اپنی قسمت کو مزید بہترین بنانا چاہتا تھا۔ مختصر مسافت کے بعد میں آفس پہنچا تو مجھے فوراً ہی باس کے کمرے میں بلا لیا گیا تھا۔ میں دھڑکتے دل کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا تو وہ فوراً اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے تھے۔ اٹھ کر باقاعدہ انہوں نے مجھے گلے سے لگا لیا تھا اور میرے کندھے کو تھپتھپاتے ہوئے بولے تھے، مجھے یقین نہیں آ رہا، میری بیٹی نے تمہیں اپنے لیے پسند کر لیا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ تمہارے علاوہ کسی سے شادی نہیں کرے گی۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا۔ میری زرینہ کسی کو دیکھنا تک پسند نہیں کرتی تھی اور محض ایک ملاقات کے بعد وہ تم پر دل ہار بیٹھی ہے۔ آخر تم نے ایسا کیا جادو کر دیا اس پر؟ ان کی باتیں سن کر میں دھیما سا مسکرا دیا تھا۔ خیر، تم نے اپنی فیملی کو بتا دیا ہے نا کہ تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دبئی شفٹ ہو رہے ہو؟ ان کی بات سن کر میں نے ایک گہری سانس لی تھی اور سر کو ہلکی سی جنبش دیتے ہوئے بولا تھا، جی وہ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں، آپ اس بات کی پرواہ نہ کریں۔ اور مس زرینہ ہے ہی اتنی اچھی کہ انہیں کوئی بھی پسند کر سکتا ہے، اور میں بہت زیادہ خوش نصیب انسان ہوں کہ انہوں نے مجھے پسند کر لیا ہے۔ مجھے بھی یقین نہیں آ رہا کہ میں ان کی زندگی میں اہم بن گیا ہوں۔ میرے لیے تو یہ بہت بڑا مقام ہے۔ میری بات سن کر سر مسکرا دیے تھے اور مجھے دیکھتے ہوئے بولے تھے، تمہارے ڈاکومنٹس پر کام وغیرہ چل رہا ہے، محض 1 ہفتہ یا 15 دن کے بعد تم دبئی ہوگے۔ وہیں جا کر تم دونوں نکاح کر لینا، کیونکہ ابھی فی الحال زرینہ وہاں سے نہیں آنا چاہتی۔ ان کی بات سن کر میں نے سر کو ہلکی سی جنبش دی تھی اور دھیما سا مسکرا کر بزنس کے حوالے سے ان سے گفتگو کرنے لگ گیا تھا۔ چند لمحے میں ان کے ساتھ بیٹھا تھا اور پھر اپنے گھر کو واپس آ گیا تھا۔ میں گھر پہنچا تو میری اماں نے بتایا کہ میری بیوی کی طبیعت کافی خراب ہو رہی تھی۔ وہ اسے قریبی کلینک لے گئی تھی۔ ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ اس کے جسم میں خون بہت کم ہے، دودھ اور پھل کی اشد ضرورت ہے۔ جبکہ میں نے سن کر گہری سانس لی تھی۔ نہ جانے کیوں میرا دل بہت بھاری ہو رہا تھا۔ میں اپنے خاندان کو چھوڑ کر جانے والا تھا، محض چند پیسوں کے لیے۔ یہ بات میرے ذہن میں بار بار سوار ہو رہی تھی۔ میرا ہونے والا بچہ، میری بیوی، میری اماں میرے بغیر کیسے رہیں گے؟ یہ سوچ سوچ کر میرا دم گھٹ رہا تھا۔ کافی دیر تک میں اماں کے پاس بیٹھا ان سے گفتگو کرتا رہا تھا اور پھر چپ چاپ اٹھ کر کمرے میں آ گیا تھا۔ میری بیوی گہری نیند سو رہی تھی۔ میں نے شازیہ کو گہری نگاہوں سے دیکھا تھا۔ جب سے شادی ہوئی تھی اس معصوم نے بہت سمجھوتے کیے تھے۔ کبھی میں اسے جھڑک دیتا تھا، کبھی اسے منہ نہیں لگاتا تھا، کبھی کبھی تو اسے کمرے سے بھی باہر کو نکال دیتا تھا، مگر وہ اف تک نہیں کرتی تھی۔ حتیٰ کہ میں نے اسے
عید پر کپڑے بھی نہیں دلاتا تھا۔ یہ سب میں جان بوجھ کر کیا کرتا تھا، لیکن وہ اللہ کی بندی اتنی نرالی تھی کہ ایک لفظ نہیں بولتی تھی۔ حاملہ ہونے کے بعد اس نے ایک بار بھی میرے سامنے اپنی طبیعت خراب ہونے کی شکایت نہیں کی تھی۔ وہ بہت صابر تھی۔ بعض اوقات میرا دل بہت عجیب و غریب سا ہو جاتا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے پھٹ جائے گا، مگر میں اپنا سر جھٹک دیتا تھا کہ یہ دنیا ہے اور دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ مگر میں یہ نہیں جانتا تھا کہ دنیا میں ایسا کرنے والوں کے ساتھ رب العالمین آخر کیا حشر کرتے ہیں۔ کافی دیر تک میں کمرے میں بیٹھا اس کو ہی دیکھتا رہا تھا اور پھر چپ چاپ سو گیا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ میں اب زیادہ سے زیادہ وقت آفس میں ہی گزارتا تھا تاکہ جب میں غائب ہوں تو میری فیملی کو زیادہ دھچکا نہ لگے۔ میں نے ڈلیوری کے نام پر پیسے اماں جان کو دے دیے تھے، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ ڈلیوری کے وقت میں گھر پر نہیں ہوں گا۔ اس وقت میری بیوی کی طبیعت اچانک خراب ہو سکتی ہے۔ خدا نخواستہ اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں کبھی خود کو معاف نہیں کر پاؤں گا۔ ایسا کرنے کا میرا ارادہ بھی نہیں تھا، لیکن میرا ضمیر اتنا بے حس ہونے کی اجازت مجھے نہیں دے رہا تھا۔ وقت پر لگا کر اڑ چکا تھا۔ 15 دن گزرتے ہی میرے تمام ڈاکومنٹس پورے ہو گئے تھے۔ شام کی میری فلائٹ تھی، مگر میرا دل ایسا ہو رہا تھا جیسے ابھی اچھل کر حلق میں آ جائے گا۔ میں واش روم سے باہر آیا تو سامنے ہی شازیہ کھڑی ہوئی تھی، چہرے پر گھبراہٹ، آنکھوں میں آنسو۔ میں اسے دیکھ کر بولا تھا، کیا ہوا، سب ٹھیک ہے نا؟ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بہت ہی اداس لہجے میں بولی تھی، صبح سے بہت دل اداس ہو رہا ہے، پتہ نہیں کیوں، ایسا لگتا ہے جیسے کچھ ہونے والا ہے۔ آپ کے لیے میں نے اچھا خواب بھی نہیں دیکھا۔ آپ اپنی حفاظت کرنا اور اپنا بہت سارا خیال رکھنا۔ نہ جانے کیوں بہت زیادہ گھبراہٹ ہو رہی ہے، اللہ پاک خیر کرے۔ یہ کہتے ہی وہ بستر پر بیٹھ گئی تھی، جبکہ میں اس پر ایک نگاہ ڈال کر کمرے سے باہر کو آ گیا تھا۔ میں نے اسے خدا حافظ بھی نہیں بولا تھا۔ میں خوب جانتا تھا کہ میں غلط کر رہا ہوں۔ وہ بہت معصوم ہے، اس کے پاس نہ عقل ہے نہ شعور۔ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ پیسوں کی لالچ میں آ کر اپنی جنت جیسے گھر کو تباہ و برباد نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بات بار بار میرے ذہن میں آ رہی تھی، لیکن کہتے ہیں نا، کچھ لوگوں کی فطرت میں ہی ذلت لکھی ہوتی ہے، ان کچھ میں میرا بھی شمار ہوتا ہے۔ میں باہر آیا تو اماں تسبیح پڑھ رہی تھی۔ میں ان کے پاس بیٹھ گیا تھا۔ انہیں دیکھ کر پہلی بار میرا دل اداس ہوا تھا۔ مجھے اپنی ماں کی بہت زیادہ فکر ہو رہی تھی۔ کیا مجھے اپنی ماں کو یہاں تنہا چھوڑ کر چلے جانا چاہیے تھا؟ یہ سوال بار بار میرے ذہن میں آ رہا تھا، اور پھر تھک ہار کر میں نے اپنے تمام رشتوں سے منہ موڑ لیا تھا۔ اماں جان کے ہاتھ اپنے ہونٹوں سے لگائے تھے اور انہیں اپنے سینے سے لگا لیا تھا، جبکہ وہ بے اختیار بولی تھی، کیا ہوا، سب ٹھیک ہے رحمان؟ جبکہ میں نے سر کو ہلکی سی جنبش دے کر اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا اور بنا کچھ بھی بولے گھر سے نکل گیا تھا۔ میں نے کوئی سامان نہیں لیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ اگر میں گھر سے ایک بھی سامان لوں گا تو میری بیوی کو شک ہو جائے گا، اور فی الحال میں کوئی ایسا ویسا کام نہیں کرنا چاہتا تھا جس سے ابھی میں نظروں میں آؤں۔ میں چپ چاپ خاموشی سے یہاں سے نکل جانا چاہتا تھا۔ اس کے بعد ہی سامان خریدنے کا ارادہ تھا۔ باہر آ کر میں نے گہری سانس لی تھی۔ سیدھا میں ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہو گیا تھا۔ باس نے اپنا اسسٹنٹ میرے لیے وہاں پہلے ہی بھیجا ہوا تھا۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے میں ایئرپورٹ پہنچا تو وہ مجھے مین انٹرس پر ہی مل گیا تھا۔ اس نے مجھے میرا ویزا، پاسپورٹ، ٹکٹ تھما دیا تھا اور باقی کے تمام مراحل سمجھا دیے تھے۔ میں اس کا شکریہ ادا کر کے جیسے ہی آگے کو بڑھا، ایسا لگا جیسے کسی نے مجھے بابا بول کر پکارا ہو۔ میرا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ میں بے اختیار اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا تھا۔ چند لمحے میں بالکل سن اپنی جگہ پر کھڑا رہا تھا، اور اس کے بعد جب میں نے پلٹ کر دیکھا تو سب اپنے آپ میں مگن آگے پیچھے گھوم پھر رہے تھے۔ میں نے اپنا سر جھٹکا تھا، شاید مجھے وہم ہوا تھا۔
چپ چاپ میں آگے بڑھ گیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد ہماری اناؤنسمنٹ ہو گئی تھی اور میں سب چیزوں کو چھوڑ کر اپنی نئی زندگی کے لیے آگے کو بڑھ چکا تھا، اس بات سے بے خبر کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے کیا سوچ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے اپنا خاندان، اپنا اصل نام، اپنی پہچان سب چھوڑ دی تھی محض عیاشی کے لیے۔ میں نے بچپن سے ہی اونچے اونچے خواب دیکھے تھے کہ میں بہت بڑا آدمی بنوں گا۔ اس بڑے آدمی بننے کے لیے میں نے خوب ساری تعلیم حاصل کی تھی، دن رات کی محنت لگائی تھی، لیکن تھک ہار کر مجھے محض 1030,000 کی ہی نوکری مل گئی تھی، جس میں گھر کا گزارا بھی بہت مشکل سے ہوتا تھا اور میں تھک بھی جاتا تھا۔ میں نے بہت بڑا ہاتھ مارا تھا، باس کی بیٹی کو ہی پسند کر کے اسے اپنا گرویدہ بنا لیا تھا اور اب اس کے بل بوتے پر دبئی زندگی گزارنے جا رہا تھا، اس بات سے بے خبر کہ رب العالمین کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ دبئی پہنچتے ہی میں نے مس زرینہ سے نکاح کر لیا تھا۔ بنا نکاح کے میں ان کے ساتھ رہنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ میں فرعون ضرور تھا لیکن اتنا نہیں کہ اپنا اسلام اور مذہب کو بھول جاؤں۔ نکاح ہو جانے کے بعد اس نے میرے ساتھ بہت اچھی زندگی کا آغاز کر دیا تھا، لیکن جیسے جیسے وقت گزرنے لگا تھا وہ مجھے اپنے جوتے کی نوک پر رکھنے لگ گئی تھی اور یہ بات میرا دل و دماغ بالکل خراب کر رہی تھی۔ وقت گزرا تھا اور میری شادی کو 5 سال کا عرصہ بیت گیا تھا۔ اس دوران نہ میں نے اپنی بیوی کی خبر لی تھی اور نہ اپنی اولاد کی اور نہ ماں کی، کون کہاں تھا مجھے کچھ بھی علم نہیں تھا۔ میں ان سب کو بھول گیا تھا۔ میں اپنی زندگی میں ایسا مگن ہوا تھا کہ ماضی کیا تھا مجھے بالکل بھی یاد نہ تھا۔ لیکن سب سے تکلیف دہ بات یہ تھی کہ 5 سال گزر جانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد نہیں دی تھی۔ کئی بار میں اپنی بیوی سے باتوں میں اولاد کا تذکرہ کر چکا تھا اور جتنی بار بھی میں اس کے سامنے اولاد کا نام لیتا وہ اتنا ہائپر ہو جاتی کہ میں چپ چاپ ہو جاتا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے کچھ گڑبڑ محسوس ہوتی تھی، لیکن میں اف نہیں کہتا تھا کیونکہ میں خوب جانتا تھا کہ میں اسی کے بل بوتے پر دبئی میں ہوں، ایک عیش و عشرت والی زندگی گزار رہا ہوں۔ اگر میں نے ایک لفظ بھی کہا تو وہ مجھ سے اپنا رشتہ توڑ ڈالے گی، اور اگر اس نے اپنا رشتہ مجھ سے توڑا تو میرا سب کچھ چلا جائے گا، عیش، پیسہ، روپیہ، میں خالی ہاتھ رہ جاؤں گا۔ آج معمول کا ہی دن تھا۔ میں آفس سے آ کر ابھی گھر بیٹھا ہی تھا جب میری بیوی میرے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی۔ میں نے زرینہ کو ایک نگاہ دیکھا تھا، چمکتی ہوئی رنگت، مہنگا لباس، وہ دیکھنے میں بلا کی حسین و جمیل تھی۔ اس نے ایک رپورٹ میری طرف بڑھائی تھی اور دھیمی آواز میں بولی تھی، دیکھو رحمان، تم یہاں میرے بل بوتے پر زندگی گزار رہے ہو۔ یہ عیاشی، یہ پیسہ سب میرے ہی دم سے ہے۔ اگر میں نے چاہا تو تم سے سب کچھ چھین سکتی ہوں، لیکن اگر تم میرے ساتھ سمجھوتا کرو گے تو سب تمہارے ہاتھ میں رہے گا۔ یہ رپورٹ دیکھ لو، اس کے بعد ہی ہم آگے تفصیل سے بات چیت کریں گے۔ اس کی بات سن کر میں نے خاموشی سے رپورٹ کو کھولا تھا اور جیسے جیسے میں رپورٹ پڑھتا چلا گیا تھا میری آنکھیں بڑی ہوتی چلی گئی تھی۔ میں بے ساختہ اپنی جگہ سے اٹھا تھا اور دھاڑتے ہوئے بولا تھا، یہ کیا بیہودہ مذاق ہے زرینہ، یہ کیا تماشا ہے؟ میرا دل و دماغ بالکل بھی کام کاج نہیں کر رہا تھا۔ اتنا بڑا جھوٹ، یہ بات اس نے مجھے کیوں نہیں بتائی تھی؟ یہ سوچ کر ہی میرا دماغ پھٹنے کے قریب آ گیا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی تھی، دیکھو اگر میں چاہتی تو کبھی بھی تم سے اس بات کا ذکر نہیں کرتی، تمہیں ہمیشہ اپنی باتوں میں ہی الجھا کر خاموش کروا دیتی، لیکن میں جانتی ہوں تم میرے ساتھ مخلصی سے زندگی گزار رہے ہو، پچھلا کچھ بھی یاد نہیں کر رہے، تو میرا بھی فرض بنتا ہے کہ میں تمہیں سچائی سے آگاہ کروں۔ ہاں، نہیں بن سکتی میں ماں تو کیا ہوا، دبئی میں ہم لوگ رہتے ہیں، کسی بھی بچے کو گود میں لے لیں گے، ایک بچہ ہی تو پالنا ہے، اتنی بڑی کوئی بات نہیں۔ اور ویسے بھی تمہیں تو عیاشی چاہیے تھی جو یہاں میسر ہے، اولاد سے بھلا تمہیں کیا سروکار۔ جب کہ پہلی بار مجھے شازیہ کی شدت سے یاد آئی تھی۔
میں نے اس کے سامنے کھڑے ہو کر کچھ اس انداز میں کہا تھا کہ مجھے ابھی اولاد نہیں چاہیے، میں اپنی زندگی پرسکون بنانا چاہتا ہوں۔ جب تک میں کچھ بن نہیں جاتا میرے سامنے اولاد کا ذکر نہیں کرنا۔ لیکن اس نے فوراً سے کہا تھا، نہیں رحمان، اس طرح نہیں کہتے، اولاد اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اگر وہ رب العالمین میری جھولی بھرنا چاہتا ہے تو میں کبھی بھی منہ نہیں موڑوں گی۔ آپ سوچنا بھی مت کہ میں اپنا حمل ضائع کروا دوں گی، میں اپنا بچہ ضرور پیدا کروں گی۔ آپ کو ابھی اس بات کی سمجھ نہیں آئے گی، لیکن مستقبل میں آپ اسی اولاد کی سب سے زیادہ قدر کریں گے، عزت کریں گے۔ اس روز میں نے پہلی بار شازیہ پر ہاتھ اٹھا دیا تھا، اسے برا بھلا کہا تھا، یہاں تک کہ گالیاں تک بھی نکالی تھی، اور پھر گھر سے چلا گیا تھا۔ میرا دل بہت زیادہ اداس ہو گیا تھا۔ زرینہ میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی تھی، دیکھو، اس بارے میں تم تسلی سے سوچو، اور جو تمہارا دل کہتا ہے وہ مجھے بتا دو، میں ہر چیز کے لیے راضی ہوں۔ بچپن ہی سے میرے ساتھ یہ مسئلہ مسائل ہیں کہ میں ماں نہیں بن سکتی، اس میں میرا کوئی بھی قصور نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی کرنی ہے۔ اس کی بات سن کر میں حال میں لوٹا تھا، بہرحال میں خاموش رہا تھا، ابھی میں اکیلا رہنا چاہتا تھا۔ آج مجھے میرا خاندان بہت زیادہ یاد آ رہا تھا۔ امی جان کی یکدم مجھے ایک تڑپ سی پیدا ہوئی تھی کہ میں کسی بھی طرح اپنی ماں سے مل کر انہیں سینے سے لگا لوں۔ مجھے اچانک شازیہ کا حاملہ ہونا یاد آ گیا تھا، اس کا بھرا ہوا وجود، 7واں مہینہ، گھبراہٹ سے بھرا چہرہ، ہر ایک چیز میرے ذہن میں کسی فلم کی مانند گھوم گئی تھی۔ چند لمحے میں وہیں کھڑا خاموشی سے زرینہ کی شکل دیکھتا رہا تھا، نہ جانے وہ کیا کچھ بول رہی تھی، مگر مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ تھک ہار کر میں اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ کافی دیر تک میں خاموشی سے بیٹھا رہا تھا، اور پھر میں نے چپ چاپ فیصلہ لے لیا تھا۔ اولاد کی مجھے واقعی ضرورت تھی۔ 5 سال ہو گئے تھے میں نے کسی بھی چھوٹے بچے کو گود میں لے کر پیار نہیں کیا تھا۔ میں اپنے بڑھاپے کا سہارا چاہتا تھا۔ زرینہ کے بھی خیالات کچھ ایسے ہی تھے۔ وقت گزرا تھا اور ہم دونوں نے باہمی رضامندی سے ایک بچے کو اڈاپٹ کر لیا تھا۔ وہ دیکھنے میں ہی بہت زیادہ خوبصورت تھا۔ ہم اس کی پرورش اچھے طریقے سے کرنا چاہتے تھے۔ زرینہ نے اسے بہت مہنگے اسکول میں ایڈمیشن دلا دیا تھا۔ میں اس بات کے خلاف ہوا تھا کہ ابھی بچہ چھوٹا ہے، اتنے مہنگے اسکول میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر زرینہ نے صاف انکار کر دیا تھا کہ ہرگز نہیں، میں اپنے بچے کو اعلیٰ تعلیم دوں گی، اس کی زندگی کو بہترین بناؤں گی۔ زرینہ بھی بچہ اڈاپٹ کر کے بے تحاشا خوش تھی، لیکن اس کو بھی اس بات کا ہرگز علم نہیں تھا کہ مستقبل میں یہی بچہ ہمارے لیے ناسور بن جائے گا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ جیسے جیسے وقت کٹ رہا تھا، زندگی مشکل سے مشکل ترین ہوتی چلی جا رہی تھی۔ پیسہ تھا، روپیہ تھا، گاڑی بنگلہ، ہر شے تھی، لیکن سکون نام کا نہیں تھا۔ جس پل میں پاکستان سے بھاگ رہا تھا، اسی روز بھی میرے دل و دماغ میں یہی سب کچھ چل رہا تھا کہ میں وہاں چلا تو جاؤں گا، لیکن جو سکون مجھے پاکستان میں ملتا ہے وہ سکون مجھے وہاں نہیں ملے گا۔ اور کہتے ہیں نا، بعض اوقات آپ کی چھٹی حص آپ کا بالکل ٹھیک ساتھ دے رہی ہوتی ہے۔ وقت نہ کبھی رکا ہے اور نہ ہی کبھی رکتا ہے۔ دن ہفتوں میں، ہفتے مہینوں میں، اور مہینے سال میں تبدیل ہوتے چلے گئے تھے۔ مجھے دبئی آئے ہوئے 30 سال کا عرصہ بیت گیا تھا، لیکن کہتے ہیں نا، جب مصیبت سر پر آنی ہوتی ہے تو آپ کہیں کے بھی نہیں رہتے۔ میں اور زرینہ لاؤنج میں بیٹھے آپس میں بات چیت ہی کر رہے تھے کہ جب اچانک ہمارے گھر کے اندر دھڑا دھڑ پولیس داخل ہوئی تھی۔ میں اور زرینہ گھبرا کر کھڑے ہو گئے تھے۔ پولیس نے فوراً ہی میرے سر پر بندوق رکھ ڈالی تھی، جبکہ زرینہ چیخ پڑی تھی کہ یہ کیا بہودگی ہے، مگر پولیس نے اس کے سامنے اریسٹ وارنٹ رکھ دیے تھے، جس میں صاف صاف لکھا ہوا تھا کہ میں نے 50 کروڑ کا گھمنڈ کیا ہے، جبکہ میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھے چلے جا رہا تھا۔ بھلا میں ایسا کام کیوں کروں گا؟ مجھ پر کیس ہمارے بزنس پارٹنر نے کیا تھا،
میری بیگم نے فوراً ہی انہیں فون لگا دیا تھا۔ جب وہ بولے تھے اگر آپ کو یقین نہیں تو آپ اکاؤنٹس چیک کر سکتی ہیں، اور پھر جب تمام اکاؤنٹس چیک کیے گئے تو اس بات کی نشاندہی ہو گئی تھی کہ میں واقعی مجرم تھا۔ زرینہ نے مجھ سے منہ موڑ لیا تھا کیونکہ چاروں طرف سے بدنامی ہو رہی تھی۔ ہمارے تمام بزنس پارٹنرز ہم سے علیحدگی لیتے چلے جا رہے تھے۔ جن جن کے ساتھ ہم کام کاج کرتے تھے ان سب نے ہم سے رشتہ توڑ لیا تھا۔ مجھے پولیس لے کر جا چکی تھی۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ حالانکہ مجھے یہاں رہتے ہوئے 30 سال ہو گئے تھے۔ میں نے ہی تمام بزنس کو اپنے ہاتھ میں لیا ہوا تھا، مگر کبھی بھی ایسی غلطی نہیں کی تھی۔ میں رشوت کا کام ہی نہیں کرتا تھا اور نہ ہی چوری کا، کیونکہ مجھے اچھی طرح سے معلوم تھا کہ یہ دبئی ہے اور یہاں کے قانون بہت سخت ہوتے ہیں۔ تقریباً کوئی 2 ہفتے کے بعد زرینہ مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آئی ہوئی تھی۔ جب میں اس کے سامنے خوب رویا تھا کہ میں ایسا کیوں کروں گا۔ زرینہ، میں تم سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ اپنا پورا خاندان، اپنا بچہ، اپنی بیوی، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر تمہاری خاطر یہاں آ گیا تھا۔ پلٹ کر ان لوگوں سے رابطہ تک نہیں کیا۔ بھلا میں تمہارے ساتھ اتنا بڑا فراڈ کیوں کروں گا؟ لیکن زرینہ تو ایسی ہو گئی تھی جیسے مجھے جانتی ہی نہیں۔ اس نے میری آنکھوں کے سامنے خلا کے پیپرز پر دستخط کیے تھے اور میری طرف بڑھاتے ہوئے بولی تھی کہ اس پر سائن کر دو، جبکہ میں ایسا ہو گیا تھا کہ جیسے کاٹو تو بدن میں لہو ہی نہیں۔ مجھے واقعی یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس عورت کے لیے میں نے اپنا سب کچھ قربان کیا تھا وہی عورت میرے مشکل وقت میں میرا ساتھ چھوڑ چکی تھی۔ مجھے آج بھی وہ پل یاد تھا جب شازیہ اور مجھ پر مشکلات آئی ہوئی تھیں۔ شادی کے لیے اماں جان نے 2 لاکھ روپے کا قرضہ لے لیا تھا۔ میں بہت زیادہ پریشان تھا۔ ایسا ہو گیا تھا جیسے سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ جن سے ہم نے قرضہ لیا تھا انہوں نے صاف دھمکی دے ڈالی تھی کہ اگر 2 لاکھ روپے محض 10 دن کے اندر اندر ہمیں واپس نہیں کیے گئے تو مجھے پولیس کے حوالے کر دیا جائے گا۔ اور اس پل شازیہ نے اپنا تمام زیور جو وہ اپنی ماں کے گھر سے لائی ہوئی تھی میرے سامنے رکھ دیا تھا کہ آپ اسے بیچ ڈالیں۔ مجھے اس سونے کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ ہی نہیں ہوں گے تو میں اس سونے کا کیا کروں گی؟ اور یہ بات مجھے اندر تک محسوس ہوئی تھی کہ واقعی غریب بیوی زندگی بھر کی ساتھی ہوتی ہے، اور بعض اوقات یہی امیر بیویاں انسان کو بیچ مندھار میں چھوڑ دیتی ہیں۔ میں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑے تھے، اس کی منت سماجت کر ڈالی تھی کہ میری ایک بات غور سے سنو تو صحیح، میرے بارے میں سوچو تو صحیح۔ لیکن زرینہ نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ میں تمہاری وجہ سے اپنا معیار خراب نہیں کر سکتی۔ میرا بزنس ہے، میرے اثر و رسوخ ہیں، سب کچھ تباہ و برباد ہو رہا ہے، تم اس پر سائن کرو۔ چند لمحے میں زرینہ کی چمکتی ہوئی رنگت دیکھتا رہ گیا تھا اور پھر خاموشی سے خلا کے پیپرز پر دستخط کر دیے تھے۔ وہ مجھ سے تمام تعلقات توڑ کر چلی گئی تھی۔ میں بالکل بے آسرا ہو گیا تھا۔ دبئی میں میرے کافی دوست بن چکے تھے، لیکن مجھے معلوم تھا ایسے وقت میں کوئی بھی ساتھ نہیں دیتا۔ مجھے اپنے بیٹے سے امید تھی کہ وہ ضرور آئے گا اور وہ میرا ساتھ ضرور دے گا، لیکن 2 دن کے بعد اس کی طرف سے بھی پیغام موصول ہو گیا تھا کہ وہ بھی مجھ سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا تھا، کیونکہ آگے اس نے بزنس سنبھالنا ہے۔ اگر وہ میرا ساتھ دے گا تو اس کی ماں اسے جدا سے آ کر ڈالے گی۔ وہ سب کچھ برداشت کر سکتا ہے لیکن غریبی کی زندگی نہیں۔ اس کے یہ الفاظ میرے لیے کسی تھپڑ سے کم نہ تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے 30 سال پیچھے کسی نے مجھے لے جا کر کھڑا کر دیا ہے۔ جس طرح میں نے اپنی ماں کا ہاتھ چوما تھا، ان کو گلے سے لگایا تھا، وہی لمحہ میری آنکھوں کے سامنے گھوم پھر رہا تھا۔ یہی سب تو میں 30 سال پہلے اپنے خاندان کے ساتھ کیا تھا، اور آج وہی کچھ میرے ساتھ ہو رہا تھا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا۔ دبئی کے قانون نے صاف کہہ دیا تھا کہ یہ انسان تو پاکستان کا ہے، اسے پاکستان کے جیل میں بند کیا جائے گا۔ نہ جانے یہ کیسے ہوا تھا، میں خود حیران و پریشان تھا۔ حالانکہ
میں دبئی کا مستقل رہائشی تھا، مجھے وہیں سزا ملنی چاہیے تھی، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ میں نے وہاں کے آفیسر وغیرہ سے بھی اس بارے میں دریافت کیا تھا، لیکن کسی نے کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ وقت گزرا تھا اور مجھے پاکستان روانہ کر دیا گیا تھا۔ ایئرپورٹ پر ہی میں گرفتار ہو چکا تھا اور مجھے سینٹرل جیل میں بھیج دیا گیا تھا۔ پاکستان کی عدالت میں میرا فیصلہ ہونا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ مجھے پاکستان آئے ہوئے پورا ایک ہفتہ بیت گیا تھا۔ مجھے میری فیملی شدت سے یاد آ رہی تھی۔ بار بار مجھے میری سگی اولاد یاد آ رہی تھی، جسے میں تنہا چھوڑ کر اکیلا دبئی چلا گیا تھا۔ میں نے اسے دیکھا بھی نہیں ہوا تھا۔ مجھے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ میری اولاد میں بیٹی ہوئی ہے یا بیٹا، مگر دل نے شدت سے خواہش ظاہر کی تھی کہ بس ایک بار، صرف ایک بار میں اپنی اولاد کو سینے سے ضرور لگاؤں۔ ٹھیک کوئی 15 دن کے بعد میری پہلی پیشی کورٹ میں تھی۔ مجھے معلوم تھا یہاں مجھے مجرم قرار دے دیا جائے گا اور چوری اور رشوت کے کیس میں مجھے ٹھیک ٹھاک سزا مل جائے گی۔ لیکن کہتے ہیں نا، جب اللہ تعالیٰ انسان کو موقع دینا چاہتا ہے تو وہ دیر نہیں کرتا۔ مجھے کٹہرے میں کھڑا کر دیا گیا تھا۔ عدالت شروع ہو گئی تھی۔ میرے خلاف موجود وکیل نے میری دھجیاں اڑا کر رکھ ڈالی تھی۔ ایک ایک کیس کھول کے سامنے رکھ دیا تھا۔ جھوٹ سچ سب کچھ اس میں شامل تھا، مگر اچانک ہی ایک دم آواز اٹھی تھی، آبجیکشن جج صاحب۔ میں نے بے ساختہ نظر گھمائی تھی۔ سامنے ایک پرکشش نوجوان کھڑا ہوا تھا، بلیک پینٹ کوٹ پہنے۔ یقیناً وہ کوئی وکیل تھا۔ وہ عدالت کے بیچ میں چلا آیا تھا اور جج صاحب کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، 30 سال سے یہ آدمی دبئی میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ مخلصی سے رہا ہے، ایک بار بھی کمپلین نہیں آئی، کبھی بھی اس پر الزام نہیں لگا کہ اس نے فراڈ کیا ہے یا پھر گبن۔ اس کے پرانے تمام ریکارڈ چیک کر لیے گئے ہیں، جس میں صاف صاف لکھا ہے کہ ان کے کلائنٹس ان سے بہت زیادہ متاثر تھے۔ ہر شخص ان سے ہی ڈیل کرنا چاہتا تھا، حالانکہ میٹنگ میں ان کی بیوی بھی موجود ہوتی تھی، لیکن زیادہ تر لوگ انہیں ہی زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ اگر میری بات پر یقین نہیں تو ہم ان کی بیوی سے کانٹیکٹ کر کے بھی اس بارے میں پوچھ گچھ کر سکتے ہیں، اور اگر ان کی بیوی پر یقین نہیں تو ان کے تمام کلائنٹ سے بھی ہم اس بارے میں ضرور بات چیت کر سکتے ہیں۔ خیر، ہم مدعے پر آ جاتے ہیں۔ 30 سال کے بعد اچانک سے ان پر 50 کروڑ کے فراڈ کا کیس ہو جانا، یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ میرے قابل وکیل نے اس پہلو پر غور نہیں کیا کہ ان کے بیٹے نے جیسے ہی اپنی پڑھائی مکمل کی، اس نے اپنا آفس جوائن کر لیا۔ 2 بار اس کی کمپلین آئی کہ اس نے کلائنٹ سے الگ سے پیسے مانگے تھے تاکہ انہیں پروجیکٹ مل سکے، مگر اس کی والدہ تک یہ بات پہنچ گئی اور معاملہ وہیں دب سا گیا تھا۔ پھر اچانک سے 10 کروڑ کا کیس اٹھایا گیا اور الزام ان پر لگا دیا گیا تھا۔ تو میرا کہنا صرف اتنا ہے کہ ایک بار ان کے بیٹے پر نظر ثانی کی جائے اور پھر وہ دھیرے دھیرے تمام فائلز اور ہر شے ان کے سامنے رکھتا چلا گیا تھا۔ اس نے یہ بات کلیئر کر ڈالی تھی کہ مجرم میں نہیں بلکہ میرا ستیلا بیٹا اریان ہے۔ میں حیران و پریشان تھا کہ یہ شخص کون ہے جو بے بنیاد میری اتنی مدد کر رہا ہے۔ میں نے پاکستان آ کر کسی بھی وکیل کو ہائر نہیں کیا تھا۔ وقت گزرا تھا، جج صاحب نے تمام شواہد پر نظر ثانی کی تھی اور محض آدھے گھنٹے کے بعد میرا کیس بند ہو گیا تھا۔ مجھے کورٹ نے باعزت بری کر ڈالا تھا۔ دبئی اور پاکستان دونوں طرف سے مجھے معافی مل گئی تھی اور میرے بیٹے کو اریسٹ کر لیا گیا تھا۔ جس وقت میں باعزت بری ہوا، میں فوراً سے اس آدمی کی طرف بڑھا تھا، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا اور اس کا رخ اپنی طرف موڑا تھا، اور جیسے ہی میں نے اس کا چہرہ قریب سے دیکھا تو میرا دل لرز اٹھا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے میں اپنے عکس کو دیکھ رہا ہوں۔ وہ ہو بہو میرے جیسا تھا۔ ابھی میں مزید کچھ کہتا اس سے پہلے ہی پیچھے سے ایک نسوانی آواز برآمد ہوئی تھی، رومان بیٹا چلو، دیر ہو رہی ہے، تمہاری دادی گھر پر انتظار کر رہی ہوگی۔ میرا سانس تک رک چکا تھا کیونکہ یہ آواز کسی اور کی نہیں بلکہ میری پہلی بیوی شازیہ کی تھی۔ میں مزید کچھ کہتا اس سے پہلے ہی
میرے سامنے کھڑا میرا بیٹا میرے گلے لگ گیا تھا۔ ایسا لگتا تھا میرا پورا وجود کانپ اٹھا ہو، میں زمین میں دھنس گیا ہوں۔ مجھے شدت سے اپنے دل کے مقام پر درد سا محسوس ہوا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے ابھی میرا دل پھٹ جائے گا، اور پھر وہی ہوا تھا۔ میں اسی پل بے ہوش ہو گیا تھا۔ تقریباً 2 دن کے بعد جب مجھے ہوش آیا تو میں ہسپتال میں موجود تھا، اور میرے پاس میری ماں، میری بیوی اور میرا بیٹا کھڑے ہوئے تھے۔ میں انہیں دیکھ کر اتنی شدت سے رویا تھا کہ میرا پورا وجود کانپ اٹھا تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے مجھے سختی سے منع کر دیا تھا کہ آپ کو رونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی طبیعت کافی زیادہ خراب ہے۔ میرا بیٹا ہر پل میرے ساتھ تھا، اس نے ایک بار بھی شکوہ نہیں کیا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک مدھم سی مسکراہٹ تھی، آنکھوں میں نرمی تھی۔ ہاں، میری بیوی نے میری طرف دیکھا تک نہیں تھا، وہ میرے پاس ضرور تھی، لیکن وہ ایسی ہو گئی تھی کہ جیسے مجھے جانتی تک نہ ہو۔ اور پھر جو حقیقت میری ماں نے مجھ پر عیاں کی تھی، وہ سن کر میں بالکل بے بس سا ہو گیا تھا۔ میرے جانے کے بعد میری بیوی لوگوں کے گھروں میں برتن مانجتی تھی، لوگوں کے آگے بھیک مانگ مانگ کر اس نے اپنے بیٹے کو تعلیم دلائی تھی، اسے وکیل بنایا تھا۔ گھر میں مجھ سے سب سے نفرت کرنے لگ گئے تھے، صرف ایک میری اولاد کے اس نے مجھے بن دیکھے چاہا تھا۔ اور جب اس تک یہ خبر پہنچی کہ مجھے دبئی میں اریسٹ کر لیا گیا ہے، تو اس نے ہی اپنے تمام تعلقات چلا کر مجھے پاکستان بلا لیا تھا اور میری رہائی ممکن کروا ڈالی تھی۔ میری بیوی مجھ سے تمام تعلقات توڑ چکی تھی، لیکن میری ماں نے مجھ سے رشتہ نہیں توڑا تھا۔ دنیا میں کوئی بھی رشتہ ہو وہ آپ سے منہ موڑ لے گا، لیکن ماں ایک واحد رشتہ ہے جو آپ کا نہ کبھی ساتھ چھوڑتی ہے اور نہ ہی کبھی منہ موڑتی ہے۔ مجھے لگا تھا کہ میرا سگا بیٹا مجھے نہیں اپنائے گا، مگر اسی نے میرے لیے اپارٹمنٹ لیا تھا، جہاں میں آج بھی اکیلا رہائش ہی رکھتا ہوں۔ مگر دل کہتا ہے کہ اب اگر میں مر بھی جاؤں تو میں دعائیں کرتا ہوں کہ میں مر جاؤں، کیونکہ مجھ سے ایسی زندگی نہیں گزاری جا رہی ہے۔ زرینہ لوٹ کر آئی تھی، اس نے مجھ سے معافی مانگی تھی، دوبارہ چلنے کی پیشکش بھی کر ڈالی تھی، لیکن میں نے اسے منع کر دیا تھا کہ جس عورت نے میرا برے وقت میں ساتھ نہیں دیا، وہ میرا اب بھلا کیا ساتھ دے گی۔ میں تمام مسلمان بھائیوں کو ایک ضروری پیغام دینا چاہتا ہوں کہ کبھی بھی اپنی بیوی کے ساتھ کچھ بھی غلط نہ کریں، کسی معصوم کا دل نہ دکھائیں، اسے خون کے آنسو نہ رکائیں، کیونکہ اس کی ایک آہ کئی سالوں کے بعد بھی آپ کو تباہ و برباد کر سکتی ہے۔ اور مجھے معلوم تھا کہ شازیہ کی اس ایک آہ نے مجھے تباہ کر دیا تھا۔ ناظرین، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیجئے گا تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔